السلام علیکم. لائٹ آف اویئرنیس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ, ایک نئے ممبر کے ساتھ آج ہم آپ کو ان کا انٹروڈکشن دیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں اور یہ کن کن فیلڈز میں اپنے آپ کو گرو اپ کر چکی ہیں اور کتنا ایکسپیرینس رکھتی ہیں اور اپنی فیلڈ میں آگے کتنا اور بڑھنے کو تیار ہیں, اور کتنے ان کے فالوورز ہیں اور کہاں کہاں یہ جا کر ورک شاپ کرواتی ہیں اور کہاں کہاں کلینک کرتی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت کچھ آج کے پوڈ کاسٹ میں ان سے پوچھنے والا ہوں. تو ہم بات کرتے ہیں مس. السلام علیکم, میرا نام شگفتہ سلمان نلیا والا ہے اور میں ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں, ریکی ہیلر بھی ہوں, ہپنو تھراپسٹ بھی ہوں, مونٹیسری ڈائریکٹرس بھی ہوں, اور اس کے علاوہ میں بہت سی جگہوں پر ورک شاپس بھی کنڈکٹ کرتی ہوں کارپوریٹس پہ. اب آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اگر میں اپنی بتاؤں تو میں بہت سی جگہ سے کنیکٹڈ ہوں, بہت سی آرگنائزیشن سے. تو سب سے پہلے یہ کہ میرے پرسنل اپنے بھی کلائنٹس ہیں, کیونکہ میں کافی عرصے سے اس میں ہوں. تقریباً 2007 سے ریکی اور ہپنوتھراپی اسٹارٹ کی, پھر اس کے بعد فردر جو ہے کورسز اور کیے, اور پھر کرنٹلی لاسٹ جو ہے وہ CPCAB کا UK کا کاؤنسلنگ ان سائیکو تھراپی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈکشن پہ بھی کام کیا ہے, ایڈکشن کا پراپر کورس کیا ہے, اور 3 سال کا میرا الحمدللہ ایکسپیرینس بھی ہے ریہیب پہ کام کرنے کا, اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ایڈکشنز پہ میں نے کام کیا ہے. اور پرسنل 1-to-1 بھی اور پرسنل بھی گروپ سیشنز بھی لیے ہیں, جس میں آپ کے ورک شاپس آپ لے لیں, منی گروپس لے لیں, چھوٹے لیول پہ, بڑی آرگنائزیشنز میں ڈفرینٹ طرح سے ہم نے اس پہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں ڈاکٹرز جو ٹیلی میڈیسن کی ایک آرگنائزیشن ہے اس سے بھی کنیکٹڈ ہوں, اور تقریباً میں سنس 6 ایئرز میں وہاں کی مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ ہوں, جو اسپیشلی پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ کی فیلڈ کو میں دیکھتی ہوں. تو بس مجھے یہ بتائیں کہ اپنی پرسنل لائف اور اس کو کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز کہتے ہیں نا, جہاں پہ ول ہوتی ہے وہاں پہ وے نکل آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جب بچے میرے تھوڑے چھوٹے تھے اس وقت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا, تبھی بھی ایک اندر سے ایک شوق ہوتا تھا کہ سیکھنا ہے, کچھ نیا ایکسپیرینس کرنا ہے, اور وہ جرنی میں نے بہت سالوں سے اپنی کنٹینیو رکھی. بچوں کے ساتھ بھی میں وہ کرتی رہی, اپنے اوپر کام کیا, اور اب الحمدللہ لوگوں پہ میں کام کر رہی ہوں اور ان کی زندگی میں بھی بہتری لا رہی ہوں. تو کیا آپ کو بھی ان مسائل سے گزرنا پڑا جیسے ایک عام خاتون جب اپنا کیریئر بنا رہی ہوتی ہے تو اپنی شادی شدہ لائف اور اپنا مہکا اور اپنا سسرال کو بھی لے کے چل رہی ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی اپنے بارے میں؟ بالکل, جس طرح ایک وومن کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, فیملی ہوتی ہے, آپ کے ان لاز ہوتے ہیں, شادی کے بعد بچے, کمٹمنٹس ہوتی ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو بالکل میں نے بھی ان سب چیزوں کو جو ہے فیس کیا. لیکن ایک شوق تھا کہ میں نے اپنا بھی کچھ کرنا ہے, اپنے لیے کچھ اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی ہے. حالانکہ اس وقت ڈیفیکلٹ تھا بچوں کے ساتھ کرنا, تو میں نے کچھ چیزوں کو پاز کیا کہ تھوڑے ٹائم کے بعد کروں گی, لیکن وہ اپنی جرنی میں نے ختم نہیں کی, روکی نہیں. مونٹیسری کورس کیا اسپیشلی اس وقت جب میرے بچے چھوٹے تھے, تاکہ میں ان کی زندگی میں بہتری لا سکوں اور ان کو بہت سی چیزوں کے لیے سمجھ سکوں. بینگ مدر, بینگ بچوں کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, تو وہ بہت سی چیزیں میں سمجھ سکوں. ہاں ڈیفیکلٹیز آئیں, بیریئرز آئے, سلولی اینڈ گریجولی ان پہ کام کیا, اپنے اوپر کام کیا, تو بہت سی چیزوں کو ہینڈل کر سکی, بہت سے ہرڈلز کو میں کراس کر سکی, اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا اور اتنے عرصے سے آپ کر رہی ہیں, تو سب سے زیادہ کہاں آپ انجوائے کرتی ہیں اپنے اس پروفیشن کو, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ورتھ ہے؟ دیکھیے, میرے پاس ڈفرینٹ ویرائٹیز ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ 1-to-1 ایک سیشن ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے جس میں آپ صرف ایک بندے کے ساتھ آپ ایک سیشن کرتے ہیں. گروپ سیشن ہوتا ہے, وہاں پہ آپ بہت سے لوگوں کو گروپ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم بہت زیادہ ڈیپ کاؤنسلنگ یا اس طرف نہیں جاتے, کیونکہ ہر ایک کا ایک اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے. کانفیڈینشیلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور لوگ تھوڑا اپنے پرسنل میٹرز کو پبلکلی ڈسکس کرنے میں تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں.
تو ہم لوگوں نے اس چیز کا بھی ایکسپیرینس کیا. ورکشاپس کارپوریٹ لیول پہ بہت بڑے گروپ میں وہ بالکل ڈفرینٹ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو ہر طرح کا انوائرمنٹ میرے لیے ایک نئی لرننگ بھی ہوتا ہے, ایک نیا چیلنج بھی ہوتا ہے, اور ایک نیا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. کیا ابھی بھی آپ مزید پڑھ رہی ہیں یا آپ صرف فوکس کر رہی ہیں لوگوں پر؟ دیکھیے, لرننگ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. میری کوشش ہوتی ہے ہر نئی چیز جو آج کل آ رہی ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, نئی سائنسز ہیں, نئے ویز آف لرننگ ہے, نئے ویز آف ایکسپیرینسنگ ہے, ان کو بھی ہم نالج میں رکھتے ہیں کہ آج کل کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, اسپیشلی لوگوں کے کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں. جو پہلے ایشوز ہوتے تھے اب ان سے کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں. نئے لوگوں کو پرابلمز آ رہے ہیں جن کو وہ فیس کرتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین لائف میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, تو مے بی جو پرابلمس 10 سال پہلے 20 سال پہلے اتنے زیادہ لوگوں کے لیے بڑے نہیں ہوتے تھے, اب وہ ان کو ڈسٹرب کرنے لگے ہیں. تو لرننگ تو آپ کی چلتی رہتی ہے. ابھی بھی میں کر رہی ہوں, کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہی ہوتی ہوں, اور جو میں نے سیکھا ہے اس کو امپلائی کر رہی ہوتی ہوں. کچھ آپ ایگزامپلس دیں گی کہ جو آپ نے کوآپریٹو سائٹ پر ورکشاپ کی ہیں؟ بالکل, میں ڈاکٹرز کے پینل پہ تھی, ان کے ساتھ, بلکہ ابھی بھی ہوں. انہی کے ریفرنس سے ہم لوگ گئے تھے انڈس موٹرز میں ٹویوٹا کرولا کا. اس پہ ہم لوگوں نے اسٹریس مینجمنٹ بھی کی تھی, اور وہ ان لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ وہی ورکشاپ انہوں نے سیکنڈ ٹائم واپس ریپیٹ کروائی کہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا. اس کے علاوہ میں نے TCL کارپوریشن پہ کیا ہے. ان کی بھی 2 الگ الگ ہیڈ آفس میں اور اسکائی ٹاور میں ڈالمن مال کے پاس, وہاں پہ ہم لوگوں نے کی. آرکانا انفو میں کی, اوساکا موٹرز میں. یہ تو وہ کارپوریٹ لیول ہے جہاں پہ میں نے کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے مسلم جم خانہ ہے, کراچی جم خانہ ہے, وہاں پہ پروگرامز تھے, تو اکثر جگہوں پہ مجھے گیسٹ اسپیکر کے طور پر انوائٹ کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے پروگرامز کنڈکٹ کیے ہیں, ایز اے گیسٹ اسپیکر بھی گئی ہوں. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کی کچھ وومن کمیونٹی ہے, اس میں بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اب لوگ مجھے ایز اے گیسٹ اسپیکر انوائٹ کرتے ہیں. کبھی ڈسکشنز ہوتے ہیں ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ, سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں, اسپیشلی وومن پہ جہاں پہ بات آتی ہے تو اکثر وہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ایک جو ہے آپ کی اس پوائنٹ آف ویو کو بھی ڈسکس کیا جائے جو سائیکولوجیکل ایشوز یا وہ بیریئرز آتے ہیں. تو مس, میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت سے ریہیب بھی جاتی رہی ہیں, تو وہاں کیا آپ کرتی ہیں؟ دیکھیے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہوتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں یا وہاں پہ رہتے ہیں منتھلی بیسس, کوئی 1 month 2 months 3 months, جو یا تو کسی ڈرگس, الکوہل, ان چیزوں میں ہوتے ہیں. آج کل آپ کو خود پتہ ہے کہ اتنے قسم کے ڈرگس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, چاہے وہ میڈیسن کے فارم میں ہوں, چاہے وہ انجیکشنز کے فارم میں ہوں, ویٹ ہو, الکوہل ہو, آئس آ جاتا ہے, میتھ آتا ہے, کرسٹلز آ جاتے ہیں, بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اتنا زیادہ ایکسپلوژر ہے اور ہر چیز ایزیلی اویلیبل ہے, تو ہر ایج کا بندہ اس میں پھنسا ہوا ہے. اس کی ریزنز بہت سے ہوتے ہیں جس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں, تو وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں ان دا سینس کہ ان ہاؤس رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ریہیب میں پھر ان کو میڈیکیشن دی جاتی ہے, ان کو پراپر مانیٹر کیا جاتا ہے, اور پراپر کاؤنسلنگ سیشنز بھی دیے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, صرف میڈیسن سے آپ اس وقتی طور پر ان کی اس کریونگ کو, ڈرگس کی, اس نشے کی کریونگ کو تو روک سکتے ہیں, ہولڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کا ریزن ہے اس پہ اگر کام نہیں کریں گے تو وہ پھر چیز واپس آ جاتی ہے. تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے ان کلائنٹس کو, ان پیشنٹس کو گروپ سیشنز, 1-to-1 سیشنز وہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ان چیزوں سے باہر نکل آ سکیں, اور ہم لوگ کس حد تک ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں کہ وہ اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو ٹیلی میڈیسنز ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے ڈاکٹرز کی؟ دیکھیے, ڈاکٹرز جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹیلی میڈیسن پہ کام کرتی ہے. لائک فون پر آپ سے سیشنز یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ یا کنسلٹیشنز آپ کی فون پہ ہوتی ہیں. بیسیکلی ان کے پاس ساری جو ہماری کمپنیز ہیں, چاہے وہ والز ہو, یونیلیور ہوتی ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, ان کے جو پینل پہ ان کی فیملیز کو جو سپورٹ دیا جاتا ہے, چاہے وہ میٹرنیٹی ہو, چاہے وہ پیرنٹس کو لے کے ہو, بچوں کے ہوں, جو میڈیکل ان کو جو میڈیکل الاؤنسز دیے جاتے ہیں یا میڈیکل ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں, تو ڈاکٹرز وہ آرگنائزیشن ہے جو ان کو ڈیل کرتی ہے. تو میں ان کے پینل پہ تقریباً 6 سال سے ایز اے مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ کام کر رہی ہوں, اور میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن پہ کام کرتی ہوں,
اور مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں. تو اس میں آپ نے ظاہر ڈفرینٹ کورسز کیے ہوئے ہیں, تو اس کا مکس پلیٹ یوز کرتی ہیں یا ہر جگہ جیسی پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے لاجک یا تھراپی ڈیسائیڈ کرتی ہیں؟ دیکھیے آپ کے پاس کہتے ہیں نا, اگر ایک ٹول باکس میں آپ کے پاس بہت سی چیزیں اگر موجود ہوں تو جس وقت جس کو جس چیز کی ضرورت ہے, کبھی ایک چیز کی کبھی دو چیز کی, تو آپ کے پاس وہ ٹول موجود ہوتا ہے, اس سے آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے الحمدللہ میرے پاس ڈفرینٹ ٹولز آپ یہ سمجھ لیجئے ہیں جس کے ذریعے میں پیشنٹ کو اس وقت دیکھ کر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے میں ان کو سیشن دیتی ہوں یا ان کو ٹریٹمنٹ دیتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے یہ ورڈ یوز کیا تو لوگوں کے مائنڈ میں آیا ہوگا یہ کون سی ٹرمنالوجی ہے, اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گی؟ دیکھیے پوسٹ پارٹم ڈپریشن اسے کہا جاتا ہے جیسے میٹرنٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی بیبی کی برتھ جب ہوتی ہے تو پریگننسی کے دوران اور اس کے بعد ڈیلیوری کے بعد مدر بہت سے فیزز سے گزر رہی ہوتی ہے. فزیکل تو ہوتی ہی چیزیں, چینجز ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن مینٹل اور ایموشنل بہت سی چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ پریگننسی کے دوران ہو چاہے وہ ڈیلیوری کے بعد ہو. تو اس کو اسپیشلی ڈیلیوری کے بعد جو آپ کا ایک ایموشنل اسٹیٹ یا وہ پیریڈ چل رہا ہوتا ہے اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے, جو اکثر لوگوں میں موڈ سوئنگز آ جاتے ہیں, کیونکہ اکثر جو نیولی پیرنٹس بن رہی ہوتی ہیں, مدرس بن رہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا بچوں کو ڈیل کرنا, نیند کا ایک سائیکل چینج ہو رہا ہوتا ہے, اپنی ہیلتھ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, موڈ سوئنگز آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کافی چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اس کو بھی میں کیٹر کرتی ہوں کہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو میں سیشنز دیتی ہوں, ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیا چیز ضروری ہے وہ انہیں بتاتی ہوں, ان کی ڈائٹ, ان کا مینٹل ہیلتھ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسپیشلی ڈیورنگ 7 years آف ارلی چائلڈہڈ, کیونکہ وہ ساری چیزیں بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. میں ایک مونٹیسری ڈائریکٹرس بھی ہوں, تو مجھے اس چیز کی کافی نو ہاؤ ہے کہ وہ انیشیل ایئرز جو بچے کے ہوتے ہیں وہ مدر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ کے ہوتے ہیں, اور وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس میں مدر کی کیا کیا چیزیں ڈسٹرب اگر ہوں تو بچے میں کیا کیا چیزیں پرابلمز آ سکتی ہیں, اس کے بارے میں ہم آپ کو فردر ڈیٹیل میں بعد میں بتائیں گے. لیکن بیسکلی پوسٹ پارٹم ڈپریشن وہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو ڈیلیوری کے بعد مدر کا ہوتا ہے, اور اس میں کس طرح سے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, تو اس کی میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آن لائن پیشنٹ آپ کی صرف کراچی کے ہوتے ہیں یا کراچی سے باہر کے بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں کراچی میں جو قریب کے ہوتے ہیں وہ ان پرسن آ جاتے ہیں, جو کافی دور اگر رہتے ہیں میلی کی سائٹ پہ, بحریہ کی سائٹ پہ, تو ان کو آنے میں پرابلم ہوتی ہے. مے بی 1-2 سیشنز وہ لے لیتے ہیں اور پھر پریفر کرتے ہیں کہ وہ آن لائن لے لیں. اور جو کراچی سے باہر کے ہیں, لاہور, اسلام آباد یا باہر کے ابراڈ کے, امریکہ, کینیڈا کے, تو وہ تو آن لائن ہی ہوتے ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ ہر ایج کے آپ پیشنٹ دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, میں بچوں کو بھی ڈیل کرتی ہوں, چاہے ٹین ایجرز ہوں, مڈل ایج کے ہوں, بڑی ایج کے ہوں, ایلڈرلی پیپل ہوں, سب کو ہم لوگ جو ہے وہ سیشن دیتے ہیں, کنسلٹیشن دیتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. تو کبھی آپ ایجوکیشن سائٹ پر بھی آئی ہیں؟ بالکل, میں مونٹیسری ڈائریکٹرس رہی ہوں, تو میں نے اسکول میں بھی پڑھایا. گئی میں اسکول میں ٹیچنگ کے لیے تھی, لیکن وہاں پہ بھی جو ADHD بچے ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کو تھوڑا سا ان کو ذرا کام کرنے کے لیے ایکسرسائز وغیرہ کراتی تھی. تو وہ بھی اسکول کا رہا ہے. ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا سائٹ پہ بھی جو ہے بچوں کی گرومنگ, ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ, ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کا بھی رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے O لیولس تک بچوں کو پڑھایا بھی, ٹیوشن بھی پڑھائی ہے کیونکہ وہ میرا ایک شوق تھا. اس کے علاوہ بینگ اے ڈاکٹر, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہو تو وہ صرف ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ میل کو صرف دیکھے گا یا فیمیل کو دیکھے گا. ہاں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے اسپیشلٹیز کہ وہ فیمیل کے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا میل کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بینگ کاؤنسلر اور سائیکو تھراپسٹ میں ہر جینڈر کے پیشنٹس کو دیکھتی ہوں, ہر ایج کے, کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے تھراپسٹ ہم لوگ سب کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. اتنا ٹائم آپ مینیج کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیے ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے, ہر ایک کے پاس 24 آورز ہی ہوتے ہیں. اب وہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو کس چیز میں لگاتے ہیں. ہم نے اپنی ٹائم کی شیڈیولنگ کرنی ہوتی ہے, ٹائم سلاٹس ہم نے ڈیوائڈ کر دینے ہوتے ہیں, کیونکہ اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, تو ڈیز ہم تھوڑے سے بانٹ دیتے ہیں کہ یہ دن ہمارا اس لیے ہے, یہ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے,
ٹائمنگس اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باقی بھی گھر بھی ہے, آپ کی پرسنل لائف بھی ہے, وہ بھی تھوڑی سی چیزیں ہیں. لیکن ایک پروفیشنل لائف میں جب آپ آتے ہو تو آپ کو بہت سی چیزوں کو سائڈ پہ کر کے اپنے کام کو پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے لائٹ آف اویئرنیس کی ٹیم کا حصہ بنی, اور آئندہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ ان سے متعلق سوال کر سکتے ہیں, اپنی پرابلم کے سلوشن جان سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ آف اویئرنیس میں آ کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپائنٹمنٹ چاہیے, آپ کو زندگی کے کسی معاملے میں گائیڈنس چاہیے, کاؤنسلنگ چاہیے, یا اسپیسیفک کسی ایشو پر آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے یا تھراپیز یا میڈیکیشنز چاہیے, وہ بھی اویلیبل ہے لائٹ آف اویئرنیس کے پلیٹ فارم پر. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور اپنے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں. اسپیشلی یہ چینل آپ کے ڈیلی روٹین کے جو ایشوز ہیں, ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو آپ کی ڈیلی لائف کا حصہ ہیں. اس چینل کے ذریعے ہم آپ تک آپ کے ہر وہ کام کی چیز پہنچا سکتے ہیں جو مے بی آپ کہیں سے ڈھونڈتے ہو اور آپ کو نہ ملتی ہو. ہر انسان کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے, روزمرہ کی روٹین میں بہت سی چیزیں ڈسٹربنس آتی ہیں, لیکن کہیں ان میں سولوشن نہیں مل پاتا, یا کہیں سے وہ مطمئن نہیں ہو پاتے کہ ہاں یہ چیز ہمارے لیے ہیلپ آؤٹ کرے گی. ہم اپنے ایکسپیرینس سے, اپنے لرننگ سے, اور اپنی جو ہماری نالج ہم نے لی ہے اس کے ذریعے آپ تک وہ کام کی چیزیں پہنچانا چاہ رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتی ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ نے لائک و شیئر نہیں کیا تو لائک و شیئر کر لیں, سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں. آپ کا لائک ہمیں موٹیویشن کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں. آپ کی سبسکرپشن ہمیں اوبلائج کرتی ہے کہ ہم آگے سے آگے اچھی سے اچھی ویڈیوز بنائیں, تاکہ آپ کا اور ہمارا جو تعلق بنا ہے وہ بنا رہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم, اینڈ تھینک یو سو مچ.